بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک امیر اور پیسے والا انسان تھا۔ اس کی علاقے میں مانی جاتی تھی۔ پیسہ ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس آدمی کو زنا کی بہت بری بیماری تھی۔ وہ جہاں بھی سنتا کہ خوبصورت لڑکی ہے، یہ وہیں پہنچ جاتا۔ وہ ان عورتوں اور لڑکیوں کو منہ مانگی قیمت دے کر اپنی شہوت پوری کرتا، اور جو لڑکی نہ مانتی تو اس سے زبردستی زنا کرتا۔ تو پھر ایک دن اللہ والی نے اس آدمی کو بد دعا دی کہ آپ کی بیٹی ویشیا بنے گی اور تم اس ویشیا سے زنا کرو گے۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی اور زنا کرنے کے بعد اسے مروا کر پھینک دیا گیا۔ اس زانی آدمی کی نہایت خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی کی ماں نہ ہونے کی وجہ سے باپ نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ باپ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے نخرے اٹھاتا اور جو چیز اس لڑکی کو پسند آتی وہ اسے ہر حال میں خرید دیتا۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت ہی مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ اس کے باپ نے سوچا کہ اسے ابھی بچپنا ہے، لاڈ کر دی ہے، اس لیے اس کے باپ نے اس کو سیریس نہ لیا۔ لیکن ایک دن اس کا باپ رات کو اچانک بیٹی کے کمرے میں گیا تو باپ کیا دیکھتا ہے کہ بیٹی اور اس کا نوکر ایک ساتھ سو رہے ہیں۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہا، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ اب اس کی شادی جلد سے جلد کرا دینی چاہیے، نہیں تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جلدی سے اس کے بوڑھے باپ نے بڑی دعوت کی اور اس نے بیٹی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی اس دعوت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب ایک سیٹھ کے پاس سے گزری جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنے کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ موٹا بھی مجھ سے شادی کرنے آیا ہے۔ دوسرے امیدوار کا قد تھوڑا لمبا تھا، اسے دیکھ کر کہا، کیسا لمبا ہے، ہمارے پڑوسیوں کو پردے کا مسئلہ بنے گا۔ ہنستے ہوئے کہا، دیوار اونچی کروانی پڑے گی۔ تیسرے آدمی کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، اس نے کہا، ذرا چھوٹے بولنے کو تو دیکھو۔ اس کی دوستوں نے کہا، تمہیں روزانہ رات کو اسے گود میں سلانا پڑے گا۔ ایک نواب بہت گورا تھا، لڑکی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلگی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر مہمان کو بے عزت کرتی رہی۔ وہاں ایک بادشاہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا، اس بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ بوجھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے بنا کچھ کہے وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ تب اس لڑکی کے باپ نے یہ دیکھا کہ میری بیٹی نے مہمانوں کی بے عزتی کی ہے، لیکن اسے آج تک کوئی لڑکا پسند نہیں آیا۔ اس نے بڑے دربار میں مجھے شرمندہ کیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں نہ ہی اسے جانتا ہوں، اور جس آدمی کو یہ لڑکی چاہیے وہ اسے لے جائے۔ لڑکی بدتمیز ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے لے کر نہیں گیا۔ اس آدمی نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا، تمہارا دل جہاں چاہے آپ چلی جاؤ، میرے گھر واپس کبھی نہ آنا۔ اس لڑکی کا جو ضرورت کا سامان تھا اسے باندھ کر اور اس لڑکی کے آنکھوں پر پردہ ڈال کر کسی دوسرے انجان شہر میں پھینک دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتی ہے کہ بالکل انجان شہر ہے، کوئی بھی اسے جاننے والا نہیں ہے اور شام کا ٹائم ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں ایک بوڑھا آدمی آ گیا۔ اس نے آ کر لڑکی سے پوچھا کہ تم اکیلی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہارا یہاں اکیلے کھڑے رہنا مناسب نہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ تو اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ اس بوڑھے کو سنایا۔ وہ بوڑھا آدمی اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، صرف اس لڑکی کو شک نہ ہو اس لیے اس کا حال حوال پوچھ لیا اور تھوڑی جان پہچان بنا لی۔ اس بوڑھے آدمی کو اس بادشاہ نے بھیجا تھا جس کی چند دن پہلے اس لڑکی نے بڑے دربار میں بے عزتی کی تھی۔ اس بادشاہ کے پاس بہت اچھا موقع تھا۔ اس بادشاہ نے یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کے پاس ایک جھوٹا ہمدرد بھیج دیا۔ اس بوڑھے آدمی نے لڑکی سے کہا، بیٹا تمہارا یہاں اکیلے رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، رات کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ تو لڑکی تھوڑی سی ڈر کر سہم گئی۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا، آپ میری بیٹی کی عمر کی ہو، میری بیٹی آپ کو دیکھ کر بڑی خوش ہوں گی۔ پہلے لڑکی ڈری ہوئی تھی، جب اس لڑکی نے اس بوڑھے کی بیٹیوں کا سنا تو وہ خوش ہو گئی۔ تو وہ لڑکی خوشی خوشی اس بوڑھے کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں ایک شکارگاہ تھی۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر اس لڑکی نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا، تم نے جس داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا یہ شکارگاہ اسی کی ہے۔
अगर तुम मुझसे शादी कर लेती ये तुम्हारी मलकियत होती। लड़की ने ठंडी आह भर कर अपने दिल में कहा, ये मैंने क्या किया। उसके बाद वो खूबसूरत बाग में पहुंचे। उनको देखकर उस लड़की ने फिर पूछा, ये किसकी हैं? बूढ़े आदमी ने ऐसा से कहा, ये बागात भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। उस लड़की ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक अजीम आलीशान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर लड़की हैरान रह गई। लड़की ने पूछा, इस शहर का मालिक कौन है? तो उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि शहर भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। उस लड़की ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैं इससे शादी कर लेती। मेरे पास इतने रिश्ते आ रहे थे, मैंने सबको ठुकरा दिया। उस बूढ़े आदमी ने उसे झूठी तसल्ली देते हुए कहा, बेटा कोई मसला नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर वो लड़की चुप हो गई। फिर उन दोनों ने अपना सफर जारी रखा। लड़की चलते चलते थक गई तो उस लड़की ने उस बूढ़े से पूछा कि अब और कितनी देर है? तो उस बूढ़े आदमी ने इशारा किया, वो जो घर नजर आ रहा है ना, ये मेरा घर है। जब घर के करीब पहुंचे तो वो घर थोड़ा सा अजीब था। तो लड़की ने पूछा, ये कैसा घर है आपका? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम गरीबों के घर ऐसे होते हैं। लड़की जब घर के अंदर दाखिल हुई तो घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। औरतों और लड़कियों ने बिल्कुल अजीब कपड़े पहन रखे थे और हर लड़की और हर औरत का अपना अपना कमरा था। तो बूढ़े ने कहा, ये सारी जो औरतें हैं ये मेरी बेटियां हैं। तो वो मगरूर लड़की बिल्कुल परेशान हो गई। वो लड़की सोचने लगी, 40-50 लड़कियां हैं, ये सब इसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? तो आखिरकार उस लड़की से ना रहा गया। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछ लिया कि इतनी सारी औरतें आपकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? तो उस बूढ़े ने कहा, आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी, अभी तुम थकी हुई हो, जाकर खाना खाओ और आराम से सो जाओ, कल फिर बात करेंगे। उस लड़की को उसका कमरा दिखा दिया गया। लड़की डरते डरते अंदर गई और सारी रात सोचती रही कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। जैसे ही सुबह हुई लड़की उस बूढ़े आदमी के पास पहुँच गई तो उससे पूछा कि बताओ, ये जो इतनी सारी औरतें हैं कि ये वाकई आपकी बेटियां हैं और ये सारी रात क्या चलता रहा? घर में मर्द आते रहे और जाते रहे। उस बूढ़े ने कहा, ये भी सारी मेरी बेटियां हैं और आप भी मेरी बेटी हो। मैंने इन सब को भी आपकी तरह यहाँ लाया है। ये सब भी घर थी, इनको मैंने घर दिया। ये भूखी थी, मैंने इन्हें खाना खिलाया। बस ये मेरा छोटा सा काम करती हैं जो आपको भी करना पड़ेगा। वो लड़की डरते डरती उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आपका वो कौन सा काम है जो हमें करना पड़ेगा? उस बूढ़े आदमी ने कहा, आज रात तैयार होकर बैठना, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही शाम का वक्त हुआ वो दाढ़ी वाला बादशाह आ गया। लड़की ने जैसे ही उसे देखा उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो एकदम से सहम गई। वो दाढ़ी वाला शख्स आकर लड़की के पास बैठ गया तो वो लड़की वहां से उठने लगी। तो उस दाढ़ी वाले बादशाह ने अपने सिपाहियों को कहा, इस लड़की को चारपाई से बांध दो। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो रहम की भीख मांगती रही लेकिन बादशाह को ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया। बादशाह ने उस लड़की से कहा, आपने उस दिन मुझे बड़े दरबार में बेइज्जत किया, आज मैं उसका बदला लेने आया हूँ। तो बादशाह ने उस लड़की के साथ जिना किया। जिना करने के बाद चला गया। पहले कुछ महीने लड़की तंग करती रही। कोई भी आता ये ना मानते। जिसने भी इस लड़की से जिना करना होता तो उसे बंधवा देता, फिर बंधवाने के बाद जिना करता। चंद महीनों के बाद लड़की को इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई। फिर वो एक वैश्या बन गई। फिर वो खुशी खुशी अपना जिस्म फिरोशी करने लगी। फिर उस वैश्या के दूर दूर तक चर्चे होने लगे कि बड़ी खूबसूरत और हसीन औरत है, हर वो चीज़ करती है जो आम औरत नहीं कर सकती। फिर एक दिन उस लड़की के बाप तक ये खबर पहुंची कि फलां शहर में एक खूबसूरत वैश्या आई हुई है जो बड़ी ही खूबसूरत और नौजवान है। उसका बदन ऐसा है जैसे चांदी का बना हो और वो वैश्या वो चीज़ें करती है जो आम औरतों का काम नहीं। उसके साथ सोने से बड़ा ही सुकून मिलता है। उस लड़की के बाप ने जैसे ही ये सुना उसके मुंह से लाल टपकने लगी। उस लड़की के बाप ने फौरन बूढ़े आदमी तक खबर पहुंचाई कि आज रात मैं आने वाला हूं, अपने फलां वैश्या को तैयार करके रखना है। तो बूढ़े आदमी ने उस लड़की से कह दिया कि आज हमारा ख़ास मेहमान आने वाला है, आप अच्छी तरह से तैयार होकर रहना। वो अमीर आदमी है, बड़ा ही पैसे वाला है, आपने उसे खुश करना है। उस लड़की का तो अब यही काम था। उसने कहा, आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसे खुश कर दूंगी। जैसे ही रात का वक्त हुआ लड़की का बाप वहां आ गया और उसको वो कमरा दिखा दिया गया। रात का वक्त था, अंधेरा था। वो अंदर जाकर उस लड़की के पास जाकर बैठ गया।
پھر لڑکی نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے اور باپ نے بھی اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیا۔ تو پھر دونوں سو گئے۔ لڑکی تو اس آدمی کو خوش کرنا تھا، تو وہ پھر لڑکی نے ہر وہ چیز کی جس سے یہ آدمی خوش ہو۔ کام ہو جانے کے بعد لڑکی کے باپ نے لڑکی سے کہا، میں ہزاروں لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ سویا ہوں، مجھے آج تک ایسا مزہ نہیں آیا جتنا مزہ مجھے آج آیا ہے۔ یہ آواز سن کر لڑکی کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ وہ لڑکی چپ چاپ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں کنڈی لگا کر سو گئی۔ اس لڑکی کے باپ نے کپڑے پہن کر اس بوڑھے دلال کے پاس گیا اور اس سے کہا، وہ لڑکی جو میرے ساتھ ابھی سوئی ہے وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس لیے وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ تو لڑکی کے باپ نے ضد کی کہ مجھے اس لڑکی کو ہر حال میں دیکھنا ہے، کیونکہ آج تک میں نے بڑی عورتوں کے ساتھ سویا ہوں لیکن مجھے ایسی رات کسی عورت کے ساتھ نہیں ملی جیسا سکون مجھے اس لڑکی کے ساتھ ملا ہے۔ تو پھر اس بوڑھے دلال نے بڑی کوشش کی کہ وہ لڑکی دروازہ کھولے، تو اس نے ملنے سے بالکل انکار کر دیا۔ بوڑھے دلال نے کہا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کسی اور دن آپ اسے دیکھ لینا۔ اس لڑکی کے باپ کے جانے کے بعد اس لڑکی نے آ کر بوڑھے سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا نام تھا؟ تو اس بوڑھے دلال نے بتایا کہ اس آدمی کا فلاں نام تھا، پھر فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ آج میں نے اپنے باپ کے ساتھ زنا کیا ہے۔ پھر لڑکی چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی لڑکی نے چپکے سے اس بوڑھے دلال کے گھر کو چھوڑ دیا اور دور کہیں چلی گئی۔ تو دوستو، آج اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، جو آپ نے بویا ہے وہیں آپ کاٹیں گے، جیسا سلوک آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے جس نے بھی یہ غلط کام کیا ہے وہ آج اللہ سے سچی توبہ کرے تو شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور یہ دن نہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔